پابندی لگائی تھی کہ باجوں کی کوئی فروخت نہیں ہوگی، لیکن پپا میں شاید اس طرح سے اس کا حق ادا نہ کر پاؤں۔ ایک کے بعد ایک اچھے خاصے بڑے باجے ہوتے ہیں، 8-10 بچے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے بجا رہے ہوتے ہیں، سٹاپ بھی نہیں لگتا۔ وہاں کارکنان شاید بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، وہاں کچھ نہیں کہا ہوگا۔ حالانکہ یہ احکامات تھے کوڈ آف لا کی طرف سے کہ جو باجا ہے اس کو بین کیا جا چکا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بات کریں گے، کل ملک بھر میں یوم آزادی بھرپور طریقے سے منایا گیا، لیکن پورا ملک جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ باجوں کی آواز سے گونجتا رہا، جبکہ اس پر پابندی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ بازاروں میں بکتا رہا باجا۔ 8 اگست کو ملیر کی عدالت نے کراچی میں، بلکہ کیونکہ کراچی ہی کی حدود میں ہو رہا تھا تو اس پر باجے بجانے والوں کے خلاف، باجے فروخت کرنے والوں کے خلاف پابندی لگائی تھی کہ باجوں کی کوئی فروخت نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اسٹالز دیکھے جن پر باجے پڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ملک کا حشر ہوا ہے کہ بجائے جا رہے ہیں، اور عجیب و غریب صدائیں تھیں جو ہماری سماعتوں نے سنی کہ پوں 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 پتہ نہیں کیا۔ اور ایک صحافی بھی ہے نا ہمارے مشہور منصور علی خان صاحب، وہ بھی اپنی ایک ویڈیو میں اسی طرح کی ایک ملتی جلتی آواز نکال چکے ہیں، پا میں شاید اس طرح سے اس کا حق ادا نہ کر پاؤں۔ لیکن دیکھیے اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے جو انسان کی جو سماعت ہے، قوت سماعت، وہ متاثر ہوتی ہے۔ نارمل جو انسان ہوتا ہے نا، اس میں سننے کی صلاحیت جو ہوتی ہے، جو مطلب اگر ہم والیوم دیکھا جائے تو 0 to 20 ڈیسیبل تک آپ ایک نارملی سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے 60 یا 70 یا اس سے ابو جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے، آپ کے کان کے جو انر سیلز ہیں اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، آپ کو سننے کی صلاحیت سے محروم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ اور اس باجے کی آواز تو اچھی خاصی ہے، آپ محلے میں بجا رہے ہوتے ہیں بچے، گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی پریشان ہے، کوئی مریض ہے، لیکن اس کی آواز ہم مسلسل سن رہے ہوتے ہیں۔ حکومت نے اگر پابندی لگائی ہے تو اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ دیکھیں، باجے بجانے والوں کے علاوہ سب کو یوم آزادی ایک دن بعد مبارک ہو۔ دیکھیں، ایک تو قوت سماعت ہے جو آپ نے بتایا کہ 20 ڈیسیبل ہے، 20 to 40 تک آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نارمل ہے۔ اگر اس سے زیادہ میں نے کہیں پڑھا کہ 85 تک اگر یہ پہنچ جائے تو یہ بہت ڈینجر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ باجا کہاں رینک کیا جاتا ہے ان ڈیسیبلز میں۔ تو باجا شاید خطرناک حد تک اس کی جو آواز ہے، ایک چبھن والی آواز جو جسے آپ کہیں، جو آپ کی سماعتوں میں جب کانوں میں یہ پڑتی ہے تو پھر آپ ایک عجیب و غریب فیلنگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کنٹینیوسلی بج رہا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک اچھے خاصے بڑے باجے ہوتے ہیں، 8-10 بچے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے بجا رہے ہوتے ہیں، سٹاپ بھی نہیں لگتا۔ اور یہ پاکستان میں یہ جو ٹرینڈ آیا ہے نا باجے بجا کر یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا، یہ گزشتہ 2-3 سالوں سے آیا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ تو کسی نے کوئی باجا بجا کر ویڈیو اپلوڈ کر لی تو اس کے بعد ہو گئی وائرل، پھر دھڑا دھڑ باجے بجانے کا رواج پاکستان میں ہو گیا عام۔ پابندی تھی باجا بجانے پر پاکستان بھر میں کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، کوئی مریض ہے، یہاں تک پابندی پر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب سرکار آپ کے اس میں شامل نہیں ہوگی نا، آپ کے جو احکامات ہیں وہ اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ باجا بجتا رہے یا نہیں بجے، اس سے ان کو کوئی رتی برابر بھی کوئی نہ فرق ہے نہ کچھ ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ٹریفک کا جو روانی تھی وہ خطرناک حد تک متاثر رہی۔ ایک جگہ میں موجود تھا اور سگنل بند ہو گیا، تو ہوا یہ کہ جو ٹریفک والی ان کی اپنی ایک مخصوص سٹی ہے وہ بجا رہے تھے، ایک تھا باجا اس پر بازی لے گیا اور سنائی نہیں دی کہ ٹریفک والوں کی کب کون سا سگنل کھلنا ہے، تو وہ بھی اس سے متاثر رہے۔ یہ مطلب اس کے ہم بہت جگہوں پہ نقصانات دیکھتے ہیں، اس بات آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، کانوں سے، بلکہ اس کا تجربہ کر چکے ہیں، مشاہدہ کر چکے ہیں، برداشت کر چکے ہیں۔ پابندی تھی باجے پر، عمل درآمد نہیں ہوا۔
آپ دیکھیں ملیر عدالت کی یہ احکامات تھے کہ یہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوا. 8 اگست کو دوسری جانب یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے جو یوم آزادی منا رہے تھے، جن کے پاس کوئی باجا نہیں تھا، جن کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں تھا جس سے کسی کو متاثر کیا جا سکے یا کسی کو نقصان پہنچایا جا سکے، جن کے پاس تھا کیا، ایک تو سبز ہلالی پرچم تھا اور دوسرا اس میں چاند اور ستارہ. جیسے کہ سیاسی ریلیوں پر پابندی تھی یوم آزادی پر سیاسی ریلیاں بھی نکالی گئیں، ٹھیک ہے، لیکن جب لوگوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا تو ان پر سختی کی گئی. دیکھیں ایک ان کے پاس سبز ہلالی پرچم جس میں چاند بھی ہے، تارا بھی ہے، اور دوسرا ان کے پاس تھا پاکستان تحریک انصاف کا پرچم. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں وہاں ریلی نکالی گئی تو جو متعدد ویڈیوز ہیں اس میں پولیس نظر نہیں آئی. تو ایسا ہوا ہے، بالکل ہوا ہوگا، اکا دکا جگہوں پر یہ بھی ہوا ہوگا کہ شاید پولیس نے ان کو کچھ نہ کہا ہو. ایک تو یہ دیکھتے ہیں نا آپ کے جہاں کارکنان شاید بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے وہاں کچھ نہیں کہا ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے. تو جہاں آپ کو یہ لگا کہ شاید کارکنان اس پر مزاحمت کر سکتے ہیں اور کارکنان کی تعداد پولیس کے فرائض اور یہاں پر سیکورٹی سنبھالنے کے فرائض انجام دینے والوں سے کہیں زیادہ ہے، تو پولیس یہ کرتے ہے کہ اگنور ماریں، ٹھیک ہے اپنا کام کرتے رہیں، ان کو جانے دے، کوئی بھی کارروائی نہ کریں. پھر ہم نے کچھ لوگ ایسے ہی بنا لیتے ہیں ویڈیوز کہ جہاں پولیس نہیں دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پر ایک اچھی سی ایک ویڈیو بن سکتی ہے جس میں پاکستان کا پرچم، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کر رہے تھے نا کہ پاکستانی پرچم کے ساتھ پاکستانی پرچم کے سائے میں انہوں نے لپیٹ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا پرچم، تاکہ کسی کو یہ گمان اور گیان نہ گزرے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی پرچم ہو سکتا ہے یا کوئی دوسرا پرچم بھی ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پر قوم کا یوم آزادی منانے کے جرم میں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. بہت سارے لوگ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ابھی جب یہ ویڈیو دیکھی بھی جا رہی ہے تو جیلوں کے اندر ہیں، اور ان کا جرم کیا ہے، قوم کا یوم آزادی منا رہے تھے اور ان کے پاس کوئی باجا نہیں تھا. لیکن باجا بجانے والوں کے خلاف احکامات ہیں کہ باقاعدہ یہ جو باہر سے امپورٹ ہو کے اتنا باجا آتا ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن نہیں، کنٹرول نہیں ہو رہا نا. آپ یہ دیکھیں، میں نے جگہ پر سڑکوں پر یہ اسٹالز دیکھے نا کہ جس میں ایک تو ہوتا ہے کیپ ہوتی ہے قومی اور شرٹس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بیجز ہوتے ہیں، فلیگز ہوتے ہیں، جھنڈیاں ہوتی ہیں، اسٹالز میں باجا بھی ہوتا ہے اور باجے کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. حالانکہ یہ احکامات تھے کوڈ آف لا کی طرف سے کہ جو باجا ہے اس کو بین کیا جا چکا ہے، اس کی فروخت نہیں ہوگی، اس کو بجایا نہیں جائے گا. مسلسل ہم نے دیکھا کہ ان احکامات کی خلاف ورزی ہوتی رہی پورے پاکستان کے اندر. اور جہاں پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کریں تو ان کا حق ہے سیاسی ریلیاں نکالی جانی چاہیے یا اس میں کوئی اگر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی ملک میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ غیر معمولی حالات ہیں، سیکورٹی کے خدشے کے پیش نظر آپ نے دفعہ 144 نافذ کر دی، اور جہاں نہیں بھی ہے وہاں تو لوگ منا رہے ہیں، تو وہ احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جو کہ نہیں کیا گیا. ایک اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کوئی اوفینس تو نہیں ہے نا کہ کسی بھی پارٹی کا، یا تو یہ ہو کہ کم از کم آپ کسی پارٹی پر یہ کہیں کہ صاحب اس پارٹی کی اب ریلی نہیں نکلے گی پاکستان میں، تو اس پر آپ لگا دیں پابندی. کورٹ آف لا سے، عدالت سے یہ پروف ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک کالعدم جماعت ہے، جیسے کہ پاکستان میں بہت ساری کالعدم جماعتیں اور ان پر پابندی لگائی جا چکی ہے اور وہ ختم ہو گئی ہیں. ان کی نہ کوئی ریلی نکلتی ہے، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس، جب بھی نکلتا ہے پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کیس میں ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے، کوئی اوفینس نہیں ہے کہ کسی کا بھی پرچم، کسی بھی پارٹی کا پرچم جس پر کوئی پابندی نہ لگائی گئی ہو، اور وہ اگر کوئی ریلی نکالنا چاہے، اگر کوئی قومی دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہے تو اس کو کوئی اس نظر سے دیکھے کہ صاحب ان کو گرفتار کرنا ہے، صرف اس لیے گرفتار کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ پسند نہیں ہیں. کسی کی پسند اور کسی کی ناپسند، ہر کسی کا اپنا نظریہ، تم اپنا نظریہ پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. تو یہ ہے ساری صورتحال. ایک طرف باجائے
پابندی کے باوجود بھی بچتا اس رہا پر بچتا رہا. ایک طرف ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے اور اس کے بعد وہ کس طرح سے ان کو پولیس لے گئی وہ جیلوں میں, اور پورا ملک پوں 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 پتہ نہیں کیسی عجیب و غریب ایک صدائیں تھیں جن کی طرح جن صداؤں میں گونجتا رہا وہ یہ پوں پوں پوئیں تھیں. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.